اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ نہج البلاغہ کے معارف کے بارے میں ہمارے دروس چل رہے تھے۔ آج ہم جس چیز کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انسان شناسی نہج البلاغہ میں کہ مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انسان کی خلقت کے بارے میں، انسان کے وظائف اور ذمہ داریوں کے بارے میں نہج البلاغہ میں کیا بیان فرمایا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم یہ بیان کریں گے کہ خلقت آدم، خلقت انسان کے بارے میں نہج البلاغہ میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ مولا متقیان کے وہ کلمات، وہ خطبات جہاں پر مولا نے انسان کی خلقت کے بارے میں کلام کیا ہے، خطبے دیے ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے۔ نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں انسان کی آفرینش، انسان کی خلقت کے بارے میں مولا متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ثم جمع سبحانہ من حزن الارض و سہلہا، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سخت اور نرم زمین سے اس کو وَعَذْبِهَا وَسَبْحِهَا، سخت زمین کو حزن کہا جاتا ہے، حزن الارض، اور سہل یعنی نرم زمین کو سہل کہا جاتا ہے۔ وَعَذْبِهَا وَسَبْحِهَا، اور شیرین اور شورزار زمین سے خداوند متعال نے مٹی جمع کی۔ وَسَبْحِهَا تُرْبَةً سَنَّهَا بِالْمَاءِ حَتَّى خَلَصَتْ، اس مٹی جمع کرنے کے بعد اسے پانی سے اتنا بھگویا کہ حَتَّى خَلَصَتْ، کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی۔ وَلَاطَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزُبَتْ، اور اس مٹی کو تری سے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا۔ فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَوُصُولٍ، اور جب مٹی کو گوندھا گیا، مختلف جگہوں سے مٹی لی گئی، شیرین اور شورزار زمین مٹی وہاں سے جمع کی گئی، اس کو پانی کے ساتھ بھگویا گیا، جب وہ صاف ہو کر نتھر گئی اور جب اسے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گیا، اب کہہ رہے ہیں اس سے ایک ایسی صورت بنائی، فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَوُصُولٍ، ایسی صورت بنائی جس میں موڑ ہیں اور جوڑ ہیں، وَأَعْضَاءٍ وَفُصُولٍ، اعضاء ہیں، مختلف حصے ہیں، أَجْمَدَهَا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، اور اس کو اتنا سکھایا، یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی۔ وَأَسْلَدَهَا حَتَّى سَلْسَلَتْ، اور اتنا سخت کیا کہ وہ کھنکھنانے لگی۔ لِوَقْتٍ مَعْدُودٍ وَأَمَدٍ معلوم، ایک معین وقت کے لیے اور مدت معلوم تک اسے یوں ہی رہنے دیا۔ یہ ابتدائی خلقت کے بارے میں امیر المؤمنین بیان فرما رہے ہیں۔ ثم نفخ فیہا من روحہ، پھر اس میں روح پھونکی، فمثلث انسانا ذا اذہان یجیلھا، وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی ہو گئی جو قوائے ذہنی کو حرکت دینے والا ہے۔ وفکر یتصرف بہا، اور فکری حرکات سے تصرف کرنے والا ہے۔
وجوارح یختدمها، اور اعضاء اور جوارح سے خدمت لینے والا ہے، وادوات یقلبها، اور ہاتھ اور پیروں کو چلانے والا ہے، ومعرفت یفرق بها بین الحق والباطل، اور ایسی شناخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، والاذواق والمشام والالوان والاجناس، اور مختلف مزوں، بوؤں، رنگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے، بطینۃ الالوان المختلفہ والاشباہ المؤتلفہ، اور خود رنگا رنگ کی مٹی اور ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور متضاد خلطوں سے اس کا خمیر ہوا ہے، والاخلاط المتباینہ والازداد المتعادیہ والاشباہ المختلفہ، یعنی متضاد خلطوں سے، مخالف ضدوں سے اس کا خمیر بنا ہوا ہے، من الحر والبرد والبلت والجمود، گرمی، سردی، تری، خشکی کا پیکر ہے۔ یعنی مولا کی فصاحت اور بلاغت پر قربان جاؤں کہ انسان کچھ خشک مزاج ہوتے ہیں، کچھ تر مزاج ہوتے ہیں، مختلف مزاجوں کے آپ کو انسان ملیں گے دنیا میں۔ مولا نے ان سب کو جامع کر کے خلاصہ بنا دیا کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں سوال ہے، کوئی اشتباہ ہے، کوئی پرسش ہے، کوئی کوسچن ہے کہ انسان کی خلقت کیسے ہوئی، یہ آج کل مزاج مختلف کیوں ہیں، تو آپ کو تفکر کرنا چاہیے انسان کی خلقت میں کہ خداوند متعال نے اس انسان کو بنایا کیسے ہے، اس کو کیسے خلق کیا ہے۔ اگر آپ انسان کی خلقت میں تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، آپ کو یہ سارے جوابات مل جائیں گے۔ جب انسان کو اس انداز سے بنایا گیا کہ مٹی لی گئی، اس کو گوندا گیا، اس کو اس کے بعد مختلف صورتیں دے کر اس کو اس چیز کا مالک بنایا گیا کہ حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے، رنگ و بو میں تمیز کر سکتا ہے، مختلف رنگوں میں تمیز دے سکتا ہے، فرق کر سکتا ہے۔ جب یہ انسان اس مرحلے تک پہنچ گیا، اب مولا متقیان ایک مرحلہ تکاملی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 1 میں مولا نے اس انداز سے انسان کی ابتدائی خلقت کو بیان کیا، اور اگر نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 83 میں آتے ہیں تو مولا متقیان نے انسان کی خلقت کا مرحلہ تکمیلی بیان کیا ہے۔ وہاں پر مولا متقیان فرماتے ہیں ام ھذا الذی انشأہ فی ظلمات الارحام، یا پھر اسے دیکھو جیسے اللہ نے ماں کے پیٹ کی اندھاریوں و شغف الاستار اور پردے کی اندرونی تہوں میں بنایا، نطفتن دہاقا، جو ایک جراثیم حیات سے چھلکتا ہوا نطفہ، و جنینم و رازیا، و علقتن محاقا، یعنی بے شکل و صورت کا منجمد خون تھا، و جنینم و رازیا، پھر انسانی خد و خال کے سانچے میں ڈھال کر یہ انسان جنین بنا، و رازیا، جب جنین بن گیا پھر یہ شیر خوار طفل بن گیا، و ولیدم و یافیا، اب جب شیر خوار بنا، اس نے دودھ پی لیا، رضاعت کے مرحلے کو اس نے طے کر دیا، اب حد رضاعت سے نکل کر طفل نوخیز اور پھر پورا جوان ہوا، و ولیدم و یافیا، ثم منعہ قلبا حافظا، جب اس انداز سے یہ نطفے سے لوتھڑے سے القا، جنین، رازے، یہ سارے مرحلے انسان جب طے کرتا آ رہا ہے، مرحلہ تکاملی
انسان طے کرتا آ رہا ہے ثم منحہ قلبا حافظا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو نگہداشت کرنے والا دل عطا کیا، قلبا حافظا ولسانا لافظا، نگہداشت کرنے والا دل ولسانا لافظا، اور بولنے والی زبان، وبصرا لاحظا، دیکھنے والی آنکھیں عطا کی، لیفہم معتبرا، تاکہ عبرت حاصل کرتے ہوئے کچھ سمجھے بوجھے، ویقصر مزدجرا، اور نصیحت کا اثر لیتے ہوئے برائیوں سے باز رہے۔ قلب عطا کیا تاکہ تفکر کرے، غور و فکر کرے، تمیز اس میں آ جائے حق و باطل کی، برا کیا ہے، بھلا کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، نیکی کیا ہے، نصیحت کیا ہے۔ یہ سب چیزوں کی تمیز خداوند متعال نے انسان کو قلب کے ذریعے، ایک قلب انسان کے بدن میں ایسا حاکم بنا دیا جو تمیز کر سکتا ہے۔ فطرتاً خداوند متعال نے انسان کے وجود میں یہ ساری چیزیں ودیعت کر دی ہیں۔ اب جب انسان اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ انسان مٹی سے لے کر ان تمام مراحل کو طے کرتا ہوا طفل شیرخواری، یہ رضاعت، شیرخواری سے یہ نوجوان اور یہ سمجھدار جب انسان بن جاتا ہے، اس مرحلے کو طے کر پاتا ہے، سیدھی سی بات ہے اب اس سے حساب بھی ہوگا، اب اس سے کتاب بھی ہوگا۔ اب اس خلقت پر یہ دیکھیں خطبہ نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں اور نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 83 نمبر خطبے میں ان خلقتوں کو مختصر طریقے سے ہم نے انتخاب کر کے کچھ چیزیں بیان کی، لیکن جب ہم نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 8 کا مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پر خود مولا متقیان تعجب کرتے ہیں کہ یہ خداوند متعال کی خلقت کا کیسا شاہکار ہے، کیسی عظیم خلقت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اعجبوا لہذا الانسان، یہ انسان تعجب کے قابل ہے۔ اعجبوا لہذا الانسان، یہ انسان تعجب کے قابل ہے۔ ینظر بشہم، چربی سے دیکھتا ہے، وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے، وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، ہڈی سے سنتا ہے، وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ یعنی آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، گوشت گفتگو نہیں کرتا، ہڈی سے سنا نہیں جا سکتا۔ ان مراحل کو اس انداز سے خداوند متعال نے انسان کو کیسے بنایا ہے کہ مولا متقیان فرماتے ہیں اعجبو، تعجب ہے، یہ انسان تعجب کے قابل ہے، اس پر تعجب کریں۔ ینظر بشہم، یہ چربی سے دیکھتا ہے، مگر چربی سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، جی دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ خالق خدا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ یتکلم بلحم، اور خداوند متعال نے اس کو طاقت اور قدرت عطا کی ہے کہ یہ گوشت سے گفتگو کرتا ہے۔ یسمع بعظم، ہڈی سے سنتا ہے، ویتنفس من خرم، اور یہ انسان ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ انسان شناسی کے بارے میں ہمارا سلسلہ نہج البلاغہ کے خطبات اور کلمات کثار کے بارے میں جاری رہے گا۔ خداوند متعال ہمیں معارف اہل بیت، معارف نہج البلاغہ پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔